ڈیٹا چوری سکینڈل، 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 23 کے دوران چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ جے آئی ٹی رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ نادرا کی متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ جے آئی ٹی میں حساس اداروں سمیت نادرا کے افسران بھی شامل تھے۔ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ، کہا امریکی سفیر مجھ سے ملاقات کے لیے جیل نہیں آئے، ملنے آئے تو ڈونلڈ لو کے بیان اور کردار پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو پوری بائیڈن حکومت پر دباؤ آتا۔ پنجاب میں 40 ایم پی ایس کے فارورڈ بلاک کا علم نہیں، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے دیا گیا تو پتہ کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ، کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دیں، فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر 5 گھنٹے کھڑا رہا، لیکن عملہ بہانے بناتا رہا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں جیل سپرنٹنڈنٹ عدالتی احکامات کو نہ مان کر کھلم کھلا توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گرد حملوں کا شکار ہوئے، جانی نقصان پر دکھ ہوا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شانگلہ میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ، 6 افراد ہلاک۔ شاہراہ قراقرم پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد انجینئرز کی بس سڑک سے کھائی میں جا گری۔ اے سی بشام کے مطابق دھماکے میں 5 چینی انجینئرز اور بس ڈرائیور جان سے گیا۔ انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ گاڑی کو لاہور نالہ بشام کے قریب ٹکر ماری گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملکی داخلی سلامتی اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ادارے امن کی صورتحال پر بریفنگ لیں گے۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت، کہا مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی، ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ سی پیک کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر سے بزدلانہ حرکت سے سازش کی۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کی سفارت خانے آمد واقعے کی تحقیقات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عناصر دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ چینی حمایت سے دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی مدد کرنے والے بھی انجام تک پہنچائیں۔ قوم شراکت داروں سے مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशत गर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में AFC बलूचिस्तान का एहलकार नुमान फरीद शहीद हो गया। हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। आपको कोई ऑफर नहीं आई किस हवाले से? अहम ओहदा देने के हवाले से? अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक चेयरमैन ही आपको दी जाएगी? सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ तो चेयरमैन सेनेट का किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है ना कोई इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था। इलेक्शन के दिन मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला दुरुस्त था। हम ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कराने जा रहे थे जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, किसी ओहदे की कोई पेशकश नहीं हुई। मोहसिन नकवी और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दुश्मन पाकिस्तान और चीन में गलत फहमियाँ चाहते हैं, साजिशी नासिर चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत दोबारा ना उठे। फैसला करना होगा, हम रहेंगे या दहशतगर्द रहेंगे। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील। जजों ने लिखा, बानी PTI के खिलाफ केस में 2 जजों पर दबाव डाला गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में साबित हुआ कि फैज़ हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला। एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमला किया गया। अदलिया में मुदाखलत और जजों पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बलूचिस्तान से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों के माबैन सेनेटर के बिला मुकाबला इंतखाब और नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा गया। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3 नशिस्तें मिलेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त होगी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ BAP के कोटे पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर होंगे। MKM के सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवार कौन होंगे, हतमी फैसला आज होगा। फैसल बाबरा के नाम पर भी गौर किया जाएगा। आहद चीमा के बेटों की फीस माफी पर प्रिंसिपल HSN का इस्तीफा। वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत लेने से इनकार कर दिया। लिखा, मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इनफरादी हैसियत में राबता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में न आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करे। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। HSN कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं, तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान हों या इशराफिया, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है, इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। उनकी 18 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से खुसूसी इजाज़त हासिल करके काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को चेयरमैन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे।
رکن اسمبلی ہو یا کوئی چیف منسٹر، قانون سے بڑا کوئی نہیں، قانون کی پابندی کرانا آپ کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے گفتگو، واقعے کی تفصیل بھی پوچھی۔ مریم نواز نے اظہار ندامت کرتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، دل چھوٹا نہ کریں، اپنے ایم پی کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب کے ٹرانسفر سے متعلق سی سی پی او سے استفسار بھی کیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر اسپتال کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی آبائی نیوز کو موصول۔ سرجانی میں گزشتہ روز دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل زہیب ماموں کے گھر افطار پارٹی پر مدعو تھا، تراوی پڑھنے نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی، والدہ غم سے نڈھال، کہا بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ زہیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، سرجانی ٹاؤن کا تھانے دار معطل۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھر کے باہر دستی بم حملہ، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی۔ ملزمان نے اقبال نامی شخص کے گھر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا۔ ٹھٹھا کے علاقے گھاروں میں گھر کے باہر کھیلتی 7 سال کی بچی اغوا، گھاروں پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ ورثاء کا احتجاج، نیشنل ہائی وے پر دھرنا، ٹھٹھا اور کراچی جانے والی ٹریفک معطل، بچی کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، دہشت گرد فورسز سے اسپتال محفوظ ناپناہ گزین کیمپ، خان یونس اور غزہ میں بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید، 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,414 ہو گئی، 75,000 کے قریب زخمی ہیں۔ فضا سے گرائی گئی امداد بھی فلسطینیوں کی جان لینے لگی، بھگدڑ مچنے سے 12 افراد شہید۔ غزہ میں ایئر ڈراپنگ کے دوران امدادی پیکٹ سمندر میں جا گرے، ساحل پر بھوک سے بے حال فلسطینی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود گئے، 6 افراد ڈوب کر شہید ہو گئے۔ ماسکو حملے میں 100 افراد کی جان بچانے والے مسلمان لڑکے کے لیے حقیقی ہیرو کا ایوارڈ، 15 سالہ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اور لاہور میں ہلکی بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔